بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف غنی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی جوڑ توڑ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو حکومتی تشکیل دینے کا فارمولہ ہے وہ ابھی تک ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ اور آج کی جو تھوڑی سی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ وزارتیں بھی دی جا رہی ہیں اور راضی کر لیا گیا ہے۔ یہ سارا ایک ڈرامہ تھا، وہ آلریڈی پہلے ہی راضی تھے اور وہ ساری کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ یہ دو جماعتیں مل کے آئندہ حکومت بنائیں گی۔ یہ سارا ایک عوام کو یہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلافات ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو باقاعدہ یہ پلانٹڈ حکومت جو ہے وہ بنا کے دی جا رہی ہے۔ ان کی جرت نہیں ہے، ان کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہے، ان کا ضمیر جو ہے وہ نہیں جاگ سکتا اور یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو جان سازی کے ذریعے ان کو حکومت دی گئی ہے وہ یہ نہیں لیں گے۔ یہ تو شکر ادا کر رہے ہیں، انہوں نے شیروانیاں سلوا لی ہیں، انہوں نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل میں جو آزاد ارکان ہیں وہ ان کے حلف بیانی کل 50 کے جمع ہوئی ہیں اور آج بھی لگ بھگ 30 لوگوں کے 80 لوگوں کے اب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو نامزد کردہ امیدوار تھے ان کے وہ بیان حلفی جمع ہو چکے ہیں، جو ساتھ ساتھ آگاہ کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جو کے پی کے اندر صورتحال ہے وہ واضح ہے کہ 112 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ٹوٹل 146 سیٹیں ہیں اور باقی جو ہے وہ اقلیتوں کی جو سیٹیں ہیں اس کے لیے بھی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ معاملات فائنل ہو چکے ہیں اور پھر ڈرا کر لیا ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی جو اقلیتوں نشستوں پہ خواتین کھڑی تھیں ان سب نے آج اپنے نامینیشن پیپر واپس لے لیے ہیں، لہذا پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں اور جو مخصوص نشستیں اقلیتوں کی وہ ان کو دی جائیں گی۔ اس لحاظ سے 146 جو ہے وہ اس کے ایوان میں سے 130 جو ہے وہ ایک بھاری اکثریت یعنی 2/3 میجارٹی سے زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس سیٹیں ہوں گی اور وہ آسانی کے ساتھ حکومت بنا لیں گے۔ سندھ کے اندر بھی صورتحال واضح ہے، اس وقت سب سے زیادہ رولہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے اور بلوچستان کے اندر ہے جہاں پہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ جس طریقے سے الیکشن ہائی کورٹ اور باقی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر تیزی سے جو ہے وہ موجودہ صورتحال کے اوپر جو جعلسازی کے جو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ اگر سیٹیں واپس ہوتی ہیں تحریک انصاف کو تو پھر تحریک انصاف کی سیٹیں جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ 172 جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی اور پھر وہ حکومت اکیلے بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ابھی بہت ساری ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے کہ ان جو طاقتور حلقے ہیں کہ وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کو سکپ کیا جائے۔ اگر یہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے تو ایک اسٹرانگ قسم کی اپوزیشن ہوگی اور وہ ان کو نہیں چلنے دے گی اور کوئی بھی ایسی لیجسلیشن بھی نہیں ہونے دے گی کیونکہ ان کے پاس سادہ اکثریت بھی بڑی مشکل سے مانگ تانگ کے یہ پوری کی جا رہی ہے۔ دوسرا آج ایک اور بھی خبر ابھی آ رہی ہے کہ جو ایم کیو ایم کی جتنی بھی 18 سیٹیں جو نکالی گئی ہیں کراچی میں ان کی بھی ریزلٹس روک لیے گئے ہیں اور اس کے اوپر بھی شدید قسم کے تحفظات ہیں۔ اس میں وہاں پہ پیپلز پارٹی، جی ڈی اے اور تحریک انصاف جو ہے اور جماعت اسلامی 4 جماعتوں نے اس کو چیلنج کر رکھا ہے اور یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سیٹیں بھی ریورس ہو جائیں گی اور اگر وہ سیٹیں ریورس ہوتی ہیں تو پھر یہ ایم کیو ایم کا جو اس وقت قصہ ہے وہ تمام ہو جائے گا اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپیلیں دائر کی جا چکی ہیں اور فارم 45 بھی مہیا کر دیے گئے ہیں کہ جو دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دھاندلی کی حکومت کبھی نہیں چلے گی اور یہ اگر حکومت بنائی بھی گئی اس طریقے سے انجینئر سسٹم کے تحت تو اس نے چلنا کوئی نہیں ہے، عوامی مسائل میں اضافہ ہوگا۔ آج سینٹ کے اندر بھی کافی ہنگامہ آ رہی ہوئی اور نون لیگ کے سینیٹر جو ہیں مشاہد حسین سید صاحب انہوں نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ اگر موجودہ حجانی کیفیت سے اس پورے ملک کو نکالنا ہے، قوم کو نکالنا ہے تو انہوں نے 3 جو ہے وہ آپشن دیے ہیں کہ نمبر 1 جتنے بھی
جو مسنگ پرسن ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور عمران خان کو بھی رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خیر سگالی کے طور پہ اگر آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، سسٹم کو مضبوط کرنا ہے اور آگے بڑھنا، انہوں نے کہا ماضی کو کراس مار دو، تب جا کے آپ مستقبل میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر انہوں نے کہا کہ اگر زبردستی کوئی حکومت بنانے کی کوشش کی گئی جو عوامی رائے کے برعکس ہوئی تو وہ نہیں چلے گی، اور عوام اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکثریت والی جماعت کو جو ہے وہ حکومت دی جائے، جو عوامی رائے کا، عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، یہی ایک صورت ہے جس سے اس ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سینیٹر جو جماعت اسلامی کے مشہور ہیں مشتاق احمد خان صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کسی صورت بھی جو اس طریقے سے بھونڈے انداز سے اور غلط طریقے سے جو یہ ایک روش بنائی گئی ہے کہ جناب آروز کو اٹھا لیا گیا، آروز سے جو ہے وہ رزلٹ چھینے گئے، آروز کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس الیکشن کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ کا بدترین الیکشن ہے، اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کو آرٹیکل 6 کے تحت سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے 48 ارب روپے اس قوم کا جو خون پسینے کی کمائی تھی وہ جھونک دی اس بوگس ریزلٹ تیار کرنے پہ، بوگس طریقے سے الیکشن کرانے پہ۔ انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف واحد چیف الیکشن کمشنر اس کا مجرم ہے، اور کسی کو بھی نہ پوچھیں، چیف الیکشن کمشنر کو ہینگ کریں، اس نے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ اس ملک کو توڑنے کی سازش ہوئی ہے اور اس طریقے سے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر اس طریقے سے الیکشن کرائے گئے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنی کوتاہیاں جو ہے وہ بالکل اس کو اوپر جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ یہ آگے اس طریقے سے جس طریقے سے یہ انجینئر طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں یہ نہیں چلنے ہیں، اور عوام اور قوم کو اس سے نقصان ہوگا، اور پوری دنیا میں ابھی ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا، آبزرور، ہر ایک وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سے الیکشن ہے، یہ کیا کس طریقے سے کرایا گیا ہے، عوامی رائے کو کس طریقے سے جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے، عوامی مینڈیٹ کا کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہر حربہ استعمال کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل جتنے بھی چینلز ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان، یہ دنیا کا پہلا عجوبہ ہوا ہے کہ ایک شخص جیل کے اندر ہے اور عوام نے اس کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دے دیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اب یہ جوڑ توڑ اور یہ جو جس طریقے سے جگاٹی سسٹم ہے اس کو زمین بوس کیا جائے، اور عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے جن کو عوام نے منتخب کیا ہے حکومت انہی کے حوالے کی جائے، تو میرے خیال میں بہت سارے معاشی ہمارے مسائل جو اس وقت دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور عوام سفر کر رہی ہے، یہ اسی کا خاتمہ اسی صورت ممکن ہے۔ بہت شکریہ۔